بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا نابینا شخص جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نازل کی۔ یہ آیات اس وقت تک پڑھی جائیں گی جب تک گردش لیل و نہار باقی ہے، یہ قول ہے مفسرین کرام کا۔ تو چلیے ہم ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو 7 آسمانوں کو اوپر سے تنبیہ فرمایا، جس کی خاطر اور اس واقعے کو سن کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور آپ بھی سن کر کے تازہ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اس کو، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو کر لیں تاکہ ہر ایک صحابی کے بارے میں آپ تک یہ ویڈیو آتا رہے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ کاروان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں وہ کون خوش نصیب و عظیم صحابی ہے جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے بھی اوپر سے متنبع کر دیا گیا۔ وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار بھی ہیں، اور اس طرح کہ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کے نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینہ میں انشراح پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ کی جرأت ایمانی میں کوئی اضمحلال پیدا ہوا، بلکہ اس ابتلا کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحہ کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گراں قدر جواہر پارے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقے بگوش اسلام ہو جائیں، یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن ہشام، امیہ ابن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سب بڑے بڑے سردار تھے، اور یہ سب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق و جذبہ مجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی قبول کر لیں تاکہ میرے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی اذیتوں سے بچ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کو زبردست تکلیف دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی زبردست طریقے سے تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا تھا۔ ان کو دعوت دے رہے تھے۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہماتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے،
آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیوری چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ تر شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اس کو دیکھ کر کے عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھ کر کے جو یہ سوچے تھے کہ ابھی نہ آتا تو اچھا ہوتا ہے اس کو تبلیغ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو متنبع کر رہے ہیں۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے پر جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہجرت کی، ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمہ مصروف ہو گئے، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہالیان مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے۔ معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، یعنی الٹا، کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے۔ لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے
اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگراں مقرر کیا، اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی تاکہ مجاہدین میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی اس عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں۔ یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غمگین ہوئے، اور انہیں شرکت جہاد کے اعزاز سے محرومی بڑی دشوار محسوس ہوتی۔ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، زید لکھو۔ میں نے عرض کی، حضور کیا لکھوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ مومنوں میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نے عرض کی، حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے آگے یہ لکھ دو، غیر اولی الضرر، محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں، کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمہ خود ایک کام لے لیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو، چونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں، لہذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا، تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ میں پہنچنے شروع ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔
اور انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا۔ 3 روز تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی جانب سے اس قدر تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی، اور ان عظیم المرتبہ شہداء میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا، یعنی گرنے کے بعد بھی جھنڈا نہیں چھوڑا تھا، جھنڈا جو ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے گرنے کے بعد بھی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا آئندہ۔